بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح ایک بہت کڑے امتحان سے کامیابی سے گزرے اور زلیخا کا عشق کن مراحل سے گزر کر خدا تک گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ 30 سال بعد اپنے 10 بھائیوں کو اچانک سامنے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی تھی، اور بہادر سپاہیوں کی طرح جنگوں میں لڑنے والا خدا کا پیغمبر شاہ مصر ہو کے بھی بھائیوں سے کیوں خوفزدہ ہوا۔ ایسی کیا بات ہے جو انسان کو اتنا کمزور بنا دیتی ہے؟ پورے مصر میں یوسف کی اور دین ابراہیمی کی کامیابی پر چراغاں اور جشن منایا گیا۔ کاہنوں کو عمر قید ہوئی، بادشاہ کے حکم پر خدائے یکتا کا نام ہر جگہ گندا کیا گیا، باقی سب کچھ مٹا دیا گیا دیواروں سے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اب صاحب اولاد تھے اور 30 سالوں میں ان کا خاندان بہت بڑا ہو چکا تھا، مگر انہوں نے بنیامین کے علاوہ کسی بیٹے سے بھی اتنے سالوں تک ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ مگر پہلی بار انہوں نے سب کو جمع کر کے بتایا کہ یہ قحط اور خشک سالی عذاب نہیں، نعمت ہے۔ مجھے خدا سے بہت امید ہے، مگر تم لوگ بیٹھے سوگ مناتے رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ مصر کے حالات اچھے ہیں، جتنے بھی درہم و دینار ہیں سب جمع کرو اور مصر کے فرمانروا سے جا کر اناج خرید لو۔ 20 دن پیدل کا سفر تھا، سب بھوک سے بہت نڈھال تھے، مگر خواتین نے ہمت بندھائی اور کچھ روٹیاں ساتھ دے دیں، اور یوں 10 بھائیوں نے سفر کا آغاز کیا۔ کچھ اور لوگ بھی قافلے میں شامل ہو گئے، مگر بنیامین کو یعقوب علیہ السلام نے جانے نہیں دیا بھائیوں کے ساتھ۔ یہودا کی منفی سوچ اس عمر میں بھی قائم تھی، بار بار یہی کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے اناج ملے گا تو نہیں، مجھے کوئی امید نہیں، اور پھر سفر میں ڈاکو بھی آ سکتے ہیں، جنگلی جانور بھی حملہ کر سکتے ہیں، یہ وہ سب ہو سکتا ہے۔ ادھر یوسف بھی پریشان تھے کہ میرے گھر والے بھوک کی وجہ سے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے اس وقت۔ اسی دوران 10 بھائی محل کے دروازے پر پہنچے۔ قانون کے مطابق ان کے نام اور پتہ لکھوایا گیا تاکہ مزید کارروائی ہو، لیکن جب محافظ نے اندر جا کر ناموں کی لسٹ یوسف سے اجازت لینے کی خاطر دکھائی تو یوسف نام پڑھ کر ہکا بکا رہ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زوجہ بھی پریشان ہو گئیں کہ اچانک کیا ہو گیا، اور مالک ابن زار جنہوں نے بچپن میں یوسف کو کنویں سے نکالا تھا اور پھر بھائیوں سے خرید لیا تھا، اس کی بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، اور وہ بولا وہی ہے بنی اسرائیل۔ پھر یوسف نے خود کو کنٹرول کر کے بھائیوں کو احترام سے قصر کے اندر لے جانے کا حکم دیا، اور زوجہ سے کہا کہ بالآخر تقدیر میرے بھائیوں کو مصر لے آئی ہے، تاکہ خدا کے وعدے کے پورے ہونے کو میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں، اور زوجہ کو منع کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر آنسوؤں کے ساتھ خدا کا بہت شکر ادا کیا۔ اتنے میں 10 بھائیوں کو قصر کے اندر لایا گیا تو یوسف آنسوؤں بھری آنکھوں سے چھپ کر سب کو دیکھنے لگے۔ یہ لمحات یوسف کے لیے بڑے ہی عجیب تھے۔ 30 سال بعد اس طرح سے دیکھنا، وہ رو بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے اور حیران بھی تھے، اور زوجہ سے کہہ رہے تھے کہ حالات نے انہیں کیسا کر دیا ہے، میں تو کسی کو بھی نہیں پہچان پا رہا، بس لاوی کو پہچان گیا کیونکہ اس نے مجھے قتل ہونے سے بچایا تھا، اور یہودا کو بھی پہچان گیا کیونکہ آج بھی وہ ویسے ہی منفی اور شکی نظروں سے ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ 3,500-4 ہزار سال پہلے کے زمانے میں دور دراز کا سفر کرنا اور بچھڑے ہؤوں کا مل جانا ناممکنات میں سے ہوا کرتا تھا، اور پھر یوسف کو خدا کی طرف سے واضح طور پر حکم تھا کہ وہ نہ ملیں کسی سے بھی۔ جذبات کنٹرول ہونے کے بعد یوسف گھبرانے لگے کہ کیسے سب کے سامنے جاؤں، کہیں پھر سے قتل کا منصوبہ نہ بنا لیں۔
یا پھر بچھڑنے کا کوئی نیا سبب نہ پیدا ہو جائے۔ جنگوں میں بہادر سپاہی کی طرح لڑنے والے آج بھائیوں کے سامنے بھائیوں کی محبت نے انہیں اتنا کمزور اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں انہوں نے محمد والا لاکٹ نکالا گلے سے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ دن روک کر خوب خاطر مدارات کرنی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ لاوی کے علاوہ سب کی منفی باتیں اور شکوک اسی طرح جاری و ساری تھے۔ شاندار کھانا پیش کیا گیا تو سب بھائی ٹوٹ پڑے کھانے پر، اور یوسف چھپ کر دیکھتے ہوئے بہت پریشان ہوتے رہے اور سوچنے لگے کہ وہ اتنے زیادہ بھوکے تھے۔ اتنی زیادہ عزت پر بھائیوں کو شک اور پریشانی ہونے لگی، اور انہوں نے جانے کے لیے بہت سختی سے بات کی۔ تو یوسف نے فوری دربار سیٹ کروا کر انہیں اپنے سامنے بلا لیا، اور پھر اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کیا، کیا کیا گفتگو کی، اور کون کون سے دلچسپ سوالات پوچھے بھائیوں سے، یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔